بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج چلتے ہیں حسن بن صباح کی جنت کی طرف۔ کیا یہ حقیقت میں جنت تھی، افسانہ تھا یا کیا کہانی تھی؟ کیا حسین نے نہایت ہی جوش و حیرت سے دیکھا کہ انہی چمنوں میں جا بجا نہروں کے کنارے کنارے سونے چاندی کے تخت بچھے ہیں، جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے۔ لوگ پرتکلف اور طلائی گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے دل فریب اور ہوش ربا کم سن لڑکیوں کو پہلو میں لیے بیٹھے ہیں اور جنت کی بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ خوبصورت خوبصورت آفت روزگار لڑکے کہیں تو سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور کہیں نہایت ہی نزاکت اور دل فریب حرکتوں سے ساکی گری کرتے ہیں۔ شراب کے دور چل رہے ہیں اور غضب کے لیے سدھائے یا قدرت کے سکھائے ہوئے طیور پھلدار درختوں سے پھل توڑ کر لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کے اڑ جاتے ہیں۔ یہ اقتباس عبدالحلیم شرر کے 1899 میں شائع ہونے والے مشہور زمانہ ناول فردوس بری سے لیا گیا ہے، جس میں وہ حسن بن صباح کی مصنوعی جنت کا ڈرامائی احوال بیان کر رہے ہیں۔ فردوس بری کا شمار اردو کے مقبول ترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ یہ آج بھی تعلیمی نصاب کا حصہ ہے اور قریب ہر اسکول اور کالج میں رائج ہے۔ فردوس بری کا شمار اردو کے مقبول ترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ یہ آج بھی تعلیمی نصابوں کا حصہ ہے اور قریب ہر اسکول اور کالج کی لائبریری میں مل جاتا ہے۔ مغرب میں بھی اس ناول کو خاص پذیرائی ملی۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور 2016 میں یورپ کے کئی شہروں میں اس ناول پر مبنی تھیٹر ڈرامے دکھائے گئے، جنہیں ذوق و شوق سے دیکھا گیا۔ شرر اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں۔ مشرق و مغرب میں لکھی گئی درجنوں کہانیوں، ناولوں اور افسانوں میں اس مصنوعی جنت کا ذکر ملتا ہے، جس میں نوجوانوں کو نشے میں دھت کروا کر جنت کے ماڈل پر تیار کردہ باغات و محلات میں عیش و عشرت کے ماحول میں رکھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل جنت میں پہنچ گئے ہیں، پھر انہیں بے ہوش کر کے باہر لے جایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کو قتل کر دیں تو انہیں دوبارہ اسی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ مشہور ہے کہ ایسی ہی جنت 12ویں صدی میں ایران کے علاقے رود بار کے قلعہ الموت میں حسن بن صباح نے قائم کی تھی، جہاں وہ نوجوانوں کو ورغلا کر انہیں حکمرانوں، علماء اور دوسرے مخالفین کے قتل کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ حسن بن صباح کون تھے اور ان سے وابستہ ان حیرت انگیز دیومالائی کہانیوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ ان کا اصل نام حسن بن صباح تھا اور وہ 1150 کی دہائی میں ایرانی شہر قم میں ایک عرب شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ لڑکپن ہی میں ان کے والد اس زمانے کے علمی گڑھ رے چلے گئے۔ یہاں نوجوان حسن نے رائج علوم میں تیزی سے مہارت حاصل کرنا شروع کی۔ اپنی آپ بیتی سرگزشت سیدنا، جس کے صرف چند ٹکڑے ہی باقی بچے ہیں، اس میں وہ لکھتے ہیں: 7 برس کی عمر میں مجھے علوم کی مختلف شاخوں سے گہرا لگاؤ تھا اور میں مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک میں نے خاصہ علم حاصل کر لیا تھا۔ علوم کی یہ شاخیں دینیات کے علاوہ فلکیات، علم ہندسہ، جیومیٹری، منطق اور ریاضی تھیں۔ اس دوران ان کی ملاقات امیرہ زراب نامی اسماعیلی دائی سے ہوئی، جنہوں نے نوجوان حسن کے زرخِ دماغ کے لیے بارش کا سا کام کیا۔ حسن ان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اسماعیلی ہو گئے۔ یہاں ہمارا سامنا ایک دلچسپ روایت سے ہوتا ہے، جس کا ذکر ایڈورڈ فٹز جیرلڈ نے عمر خیام کی رباعیات کے ترجمے کے دیباچے میں بھی کیا ہے۔ قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حسن الصباح مشہور شاعر، ماہر فلکیات اور ریاضی دان عمر خیام اور نظام الملک طوسی تینوں اس دور مشہور عالم امام موفق کے شاگرد تھے اور انہوں نے ایک دن مل کر عہد کیا تھا کہ جو کوئی پہلے کسی بڑے عہدے پر پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے وہ دوسروں کو نوازے گا۔ ہوا یوں کہ نظام الملک طاقتور سلجوق سلطان الپ ارسلان کے وزیر اعظم بن گیا اور انہوں نے لڑکپن کے وعدے کو وفا کرتے ہوئے حسن الصباح اور عمر خیام کو بڑے بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی، البتہ دونوں نے باوجود انہیں رد کر دیا۔ یہ کہانی ہے تو بڑی دلچسپ، لیکن کیا یہ سچائی پر مبنی ہے؟ نظام الملک 1018 میں پیدا ہوئے، جبکہ حسن الصباح کا سال پیدائش 1050 کے لگ بھگ ہے، جس کا مطلب ہے نظام حسن سے 32 سال بڑے تھے۔ مزید یہ کہ 1059 میں، یعنی جب حسن کی عمر
9 سال کے قریب ہوگی۔ نظام الملک صوبہ خراسان کے گورنر بن کر پہلے ہی بڑے عہدے تک پہنچ چکے تھے، اس لیے یہ قرین قیاس نہیں ہے کہ وہ رے کے کسی نوعمر لڑکے کے ہم جماعت ہوں اور اس کے ساتھ کسی عہد نامے میں شریک ہوں۔ اس زمانے میں مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی جو اسماعیلی تھے۔ قاہرہ کی جامع الازہر انہی نے قائم کی تھی۔ حسن 1078 میں مختلف ملکوں میں پھرتے پھراتے قاہرہ پہنچ گئے، جہاں ان کے افسانے پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چنانچہ فاطمی دربار میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ حسن نے مصر میں 3 سال گزارے، لیکن اس دوران فاطمیوں کے سپہ سالار بدر الجمالی حسن کے مخالف ہو گئے اور انہیں زندہ میں ڈال دیا۔ اتفاق سے زندہ کا مینار گر پڑا۔ اس واقعے کو حسن کی کرامت سمجھا گیا اور انہیں باعزت رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حسن نے مصر میں مزید قیام مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ایران لوٹ آئے اور اگلے 9 برسوں تک مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ میں مگن رہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی توجہ رودبار کے علاقے دیلمان پر مرکوز کرنا شروع کر دی۔ یہاں انہیں کوہل برز کی برفانی چوٹیوں میں گھرا ہوا ایک قلعہ نظر آیا جو ان کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نہایت سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ قلعہ الموت تھا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس قلعے کا نام موت یعنی مرنے سے متعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الموت مقامی زبان کے الفاظ ال اور آمود سے نکلا ہے۔ دیلمانی زبان میں العقاب ہے اور آمود فارسی میں آموخت کا مطلب ہے سیکھنا۔ روایت مشہور ہے کہ اس علاقے کا حکمران وہاں شکار کھیل رہا تھا کہ اسے ایک پہاڑی پر عقاب اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس مقام کا جغرافیہ اس قسم کا ہے کہ اگر یہاں قلعہ بنایا جائے تو وہ ناقابل تسخیر ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہاں قلعہ تعمیر کروایا اور اس کا نام الموت پڑ گیا، یعنی عقاب کا سکھایا ہوا۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی نے، جن کا تفصیلی ذکر آگے چل کر آئے گا، اس قلعے کا دورہ کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ جہاں گشا میں لکھتے ہیں، الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا اس کے چاروں طرف ڈھلوانے ہیں۔ صرف ایک تنگ راستہ ہے جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا ہے۔ حسن نے قلعہ الموت کے آس پاس کے علاقے میں ڈیرے ڈال دیے۔ ان کا پیغام زور پکڑتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خود قلعے کے اندر ان کے حواریوں کی اتنی اکثریت ہو گئی کہ قلعہ دار حسین مہدی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ قلعے کا اختیار حسن کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ واقعہ 1090 کا ہے۔ اب حسن الصبا نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کے وسیع علاقے میں اپنا پیغام پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ آس پاس کے کئی قلعے ان کے قبضے میں آ گئے، جن میں سے کچھ کو خریدا گیا، کچھ پر بزور قبضہ کیا گیا اور کچھ ایسے تھے جس کے لوگوں نے دعوت سے متاثر ہو کر اپنے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ قصہ مختصر چند برسوں کے اندر تقریباً تمام رودبار اور پڑوسی علاقوں میں حسن کی عملداری قائم ہو گئی۔ ان کے انہماک اور ارتکاز کا یہ عالم تھا کہ وہ الموت میں آ جانے کے بعد 35 برس تک قلعے سے باہر نہیں گئے، بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف 2 بار باہر نکلے۔ تاریخ دان رشید الدین ہمدانی جامع التواریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی موت تک اپنے گھر ہی میں رہے، جہاں وہ اپنا وقت مطالعے، دعوت تحریر کرنے، اپنی عملداری کا نظام و نسق چلانے میں گزارتے رہے۔ سلجوق سلطان ملک شاہ نے اپنے دور افتادہ سرحدی علاقے چھن جانے کی خبر سن کر حسن الصبا کی سرکوبی کے لیے 1092 میں ایک لشکر بھیجا جس نے الموت کا محاصرہ کر لیا، لیکن 7000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ دوسری طرف آس پاس کے علاقوں سے حسن کے ماننے والوں نے کچوکے لگا لگا کر شاہی لشکر کو اس قدر زچ کیا کہ اسے 4 ماہ کے بعد اپنا ساموں لے کر لوٹتے ہی بنی۔ الموت کے محاصرے کے چند ماہ بعد 16 اکتوبر 1192 کو سلجوق سلطان کے وزیر اعظم اور الصبا کے مبینہ ہم جماعت نظام الملک نہاوند ضلع میں سفر کر رہے تھے کہ دیلمان کے علاقے کا ایک نوجوان جس نے فقیروں کا بھیس بدلا ہوا تھا ان کے قریب پہنچا اور اپنے چغے سے خنجر نکال کر ان پر وار کر دیا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق حسن الصبا کو معلوم ہوا تھا
کہ الموت پر سلجوکیوں کے حملے کے پیچھے دراصل نظام الملک کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایک دن اپنے فدائیوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملک کو نظام الملک توسی کے فتنے سے پاک کر سکے؟ ایک نوجوان بو طاہر ارانی نامی نے ہاتھ بلند کیا اور بعد میں جا کر شیخ الجبال کے فرمان پر عمل کر ڈالا، اور اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن الصباح کی مہم کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ ظاہر ہے سیاسی قتل حسن کی ایجاد نہیں تھا، یہ عمل اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن جس منظم طریقے سے اور جس وسیع پیمانے پر حسن نے اسے بطور آلہ استعمال کیا، اس کی وجہ سے ان کا نام اس سے منسلک ہو کر رہ گیا۔ حسن کو معلوم تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ کبھی سلجوکوں اور دوسرے طاقتور دشمن حکمرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس صورتحال میں انہوں نے وہ تکنیک استعمال کی کہ بجائے ہزاروں کی تعداد میں فوجوں کا میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ کیا جائے، بہتر یہی ہے کہ اپنے کسی جانثار فدائی کی تربیت کر کے اس کے ہاتھوں کسی حکمران، خطرناک وزیر، سپہ سالار یا مخالف مذہبی عالم کو قتل کروا دیا جائے۔ یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ توسی کے بعد حسن کے فدائیین کے نشانے پر کئی حکمران، شہزادے، گورنر جنرل اور علماء بنے، اور ان کی دہشت نزدیک و دور تک پھیل گئی۔ کئی اہم شخصیات کسی بھی اجنبی سے ملنے سے کترانے لگے، اور دوسرے اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً زرہ بختر پہننے لگے۔ قلعہ الموت میں حسن الصباح کی زندگی کا یہی وہ دور ہے جو بعد میں آنے والی صدیوں میں اساطیری حیثیت اختیار کر گیا۔ انہیں عام طور پر شیخ الجبال، اولڈ مین آف دا ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے اس قلعے میں ایک مصنوعی جنت قائم کر رکھی تھی، جس کی ایک جھلک نوجوانوں کو دکھا کر انہیں سلاطین، وزراء، مذہبی رہنماؤں اور دوسری سرکردہ شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ مخالفین کی نظر میں یہ لوگ دہشت گرد تھے، لیکن خود حسن الصباح اور ان کے حامیوں کے نزدیک یہ فدائی تھے جنہیں مقصد کے حصول کی خاطر جانیں قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قلعہ الموت میں ایسے تمام فدائیوں کے نام ایک قسم کے رول آف آنر میں داخل کیے جاتے تھے اور انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا تھا۔ یہ کہانی مشہور کرنے میں سب سے نمایاں کردار مارکو پولو نے ادا کیا۔ یہ وہ اطالوی سیاح تھا جس کا سفر نامہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مارکو پولو نے لکھا، شیخ الجبال نے دو پہاڑوں کے درمیان واقع وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا ہے جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن پر سونے کے ورق چڑھے ہیں اور ان میں نفیس تصاویر ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے، اور یہاں دنیا کی حسین ترین دو شیزائیں ہیں جو ہر طرح کے ساز بجاتی ہیں اور وہ حسین نغمے گاتی ہیں اور دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔ مارکو پولو مزید لکھتے ہیں کہ 12 سے 20 برس عمر کے نوجوانوں کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں بے ہوش کر کے اس فردوس برین سے نکالا جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مارکو پولو کا سفر نامہ اپنے دور کا بیسٹ سیلر ثابت ہوا اور اس کی وساطت سے یہ کہانیاں یورپ بھر میں پھیل گئیں جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں دہرائی جاتی ہیں۔ اس دوران کسی نے یہ نہ سوچا کہ مارکو پولو جب 1772 میں چین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تب حسن الصباح کو فوت ہوئے تقریباً 1.5 صدی اور منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کو تباہ ہوئے 15 برس گزر چکے تھے۔ دوسری طرف کچھ جدید مورخین نے کہا ہے کہ مارکو پولو چین تو کجا ترکی سے آگے تک گئے ہی نہیں تھے اور انہوں نے ساری کہانیاں استنبول میں بیٹھ کر سیاحوں اور ملاحوں سے سنا کر لکھ ڈالی۔ لیکن یہ افسانہ مارکو پولو کی ایجاد نہیں ہے۔ اس زمانے میں حسن الصباح اور قلعہ الموت کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گردش میں تھیں۔ انہوں نے کہیں سے ایسی ہی کوئی اڑتی خبر سن کر اسے تحریر کر دیا جس کے بعد یہ کہانی دنیا بھر میں پھیل گئی۔ ہم نے ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی کی تاریخ جہاں گشا کا ذکر کیا تھا۔ جوینی حسن الصباح اور اسماعیلیوں کے سخت دشمن تھے، اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی
کہ وہ ان سے کسی قسم کی روح رعایت برتیں۔ ہلاکو خان نے جب 1256 میں قلعہ الموت فتح کیا تو جوینی ان کے ساتھ قلعے پہنچے۔ وہ بڑی تفصیل سے حسن الصباح کے حالات زندگی، ان کے نظریات، الموت کی تاریخ، وہاں کے حکمرانوں، عمارات، طرز تعمیر اور کتب خانوں کا احوال بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ ہم اس دور کے ایک اور مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی 1307 میں مکمل ہونے والی کتاب جامع تواریخ کو اس دور کے ایرانی تاریخ پر سند تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی حسن الصباح اور قلعہ الموت کا تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود وہاں کسی جنت کے وجود سے واقف نہیں ہیں۔ شیخ الجبال کے بارے میں کئی اور کہانیاں، روایتیں اور افسانے بھی گردش میں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن کسی ملک کا سفیر الموت آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے حکمران کی کیل کانٹے سے لیس فوجوں کی حیت کے بارے میں ڈینگیں مارنا شروع کر دی۔ حسن الصباح نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گئے اور وہاں تعینات 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا، چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا، اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک محافظ بلا چوں چراں قلعے کی بلند فصیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا تو سفیر پر وہی ہیبت طاری ہو گئی جو اس نے اپنی زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا چاہی تھی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزی کا لفظ اسیشن یعنی اہم شخصیات کا قاتل بھی حسن الصباح ہی کے اس دور کی پیداوار ہے، کہ کیونکہ وہ اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں نے حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا تھا، جو مغرب میں پہنچ کر اسیشن بن گیا۔ حسن الصباح بے حد ذہین سیاسی رہنما اور منتظم تھے۔ ان کے سیاسی اور نظریاتی مقاصد کے حصول کے لیے نظریہ بھی درکار تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تنظیم بھی۔ انہوں نے یہ دونوں کام کر دکھائے۔ ان کی کٹر انصاف پسندی کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب قانون کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، ایک کو شراب پینے کی پاداش میں اور دوسرے کو قتل کے جرم میں مروا ڈالا۔ حسن الصباح کا انتقال 12 جون 1124 کو ہوا، کیونکہ ان کی نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے ایک وفادار دائی کیا بزرگ امید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جنہوں نے ایک عرصہ قلعہ الموت پر حکومت کی۔ یہ سلسلہ 1256 تک چلتا رہا، تا وقت کہ منگول حکمران ہلاکو خان نے الموت کو فتح کر کے اس نظاری اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا۔ حسن الصباح کی زندگی اس لحاظ سے بے حد دلچسپ ہے کہ اس پر طرح طرح کے افسانوں کی دوبیز دھند چھائی ہوئی ہے، جس میں ان کی اصل شخصیت کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ زمانے کی یہ ستم ظریفی بھی دیکھیے کہ اس نے ان کا اصل نام بھی بدل کر حسن بن صباح مشہور ہو گیا، حالانکہ ان کے والد کا نام صباح نہیں بلکہ علی تھا۔ تاہم اساطیری دھند کے پردے چاک کر کے دیکھا جائے تو ایک ایسے شخص کی تصویر سامنے آتی ہے جو صاحب میدان بھی تھا، صاحب کتاب بھی، جنہوں نے نہ صرف زبردست عسکری و سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا بلکہ علمی و عقلی میدان میں بھی ان کا شمار اپنے دور کے اہم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ اس کا اعتراف ان کے بدترین مخالفین نے بھی کیا ہے۔ ہم جماعت والی روایت کو نظر انداز بھی کر دیں تب بھی حسن الصباح اور عمر خیام میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ دونوں ایران میں ایک ہی عشرے میں پیدا ہوئے، انہوں نے لگ بھگ ایک جیسی عمریں بھی پائیں اور دونوں نے کچھ عرصہ اصفہان میں گزارا۔ اس لیے یہ دلچسپ امکان بہرحال موجود ہے کہ دونوں کی ملاقات رہی ہو۔ آخر کو ان کے کئی علمی مشاغل اور دلچسپیاں ایک جیسی تھیں، لیکن ان سے بھی گہری ایک اور مماثلت ہے۔ حسن الصباح جو دینی عالم اور فوجی کمانڈر تھے، رہتی دنیا تک ایک ایسی مصنوعی جنت کے خالق کی حیثیت سے جانے جائیں گے جہاں شراب کی نہریں بہتی تھیں اور شباب ہر سو جلوہ افروز ہوتا تھا۔ دوسری طرف عمر خیام جو دراصل ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے، انہیں شراب و شباب اور باغات سے متعلق ایسی رباعیات کا خالق سمجھا جائے گا جو انہوں نے نہیں لکھی۔
ایرانی محقق صادق ہدایت کی تحقیق کے مطابق خیام سے منسوب سینکڑوں رباعیوں میں سے صرف 8 یا 10 ایسی ہیں جن کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خیام کے قلم سے نکلی ہیں، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں ہم اثروں کے سر ایک ایک جنت تھوپ دی گئی، جس کا ان دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ جو آپ کے سامنے رکھی یہ تحریر ظفر سید کی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔